اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے، اور اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ڈیئر ویورز، بیٹری پرابلمز اینڈ سلوشن سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مظہر ایاز، چلستان یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز، اور آپ کے لیے نت نئے ٹاپک لاتے ہیں جس میں کہ آپ مستفید ہو سکیں۔ اس میں مختلف بیماریوں کے بھی ہیں اور مختلف انسٹیٹیوٹس میں آپ کے ایڈمیشن کے سلسلے میں بھی آپ کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ ڈیئر ویورز اینڈ اسٹوڈنٹس، آج ہم میڈیکل لیب ٹیکنالوجی کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ آپ کس طریقے سے ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور اس کا کیریئر آپ کو آگے کہاں تک لے کے جا سکتا ہے، اس کی گائیڈ کریں گے ہم آپ کو۔ اس کا پاکستان میں سکوپ کیا ہے یا ورلڈ وائڈ اس کا کیا سکوپ ہے، اور اس کی کون سی جاب اپارچونیٹی ہیں اور کون سے مارننگ ایوننگ کے کورسز ہیں۔ اور یہ عام طور پر 4 سال کی ڈگری ہے، اس لیے اس کو بی ایس ایم ایل ٹی بی ایس میڈیکل لیب ٹیکنالوجی کا نام دیا جاتا ہے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مظہر ایاز، بیٹری پرابلمز اینڈ سلوشن چینل سے۔ جو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے ایک سوال آتا ہے کہ واٹ از ایم ایل ٹی؟ ایم ایل ٹی کیا ہو سکتا ہے؟ ایم ایل ٹی ایک ایسا پروگرام ہے جو کہ آج کل ہائی ڈیمانڈ میں اس کے ایڈمیشن جا رہے ہیں۔ میڈیکل لیبارٹری سائنس اب آج کل ہماری زندگی کے تمام جو مرحلے ہیں وہاں پر پھیلی ہوئی ہے، اور یہ جو لیٹسٹ سوفسٹیکیٹڈ انسٹرومنٹس ہیں ان کو اور جو لیٹسٹ ٹیکنیکس ہیں ان کو استعمال کر کے تھیوریٹیکل نالج کو پریکٹیکل نالج کے ساتھ ملا کر اور ڈفرینٹ ٹیشوز کے اوپر یا اسپیسیمنز کے اوپر ان ٹیکنیکس کو اپلائی کر کے جو ریزلٹ ہمیں مختلف اکوپمنٹ سے ملتا ہے وہ ہمارے لیے یہ ایم ایل ٹی کے اسپیشلائزڈ جو لوگ ہیں وہ کرتے ہیں۔ جو ٹیسٹ اور پروسیجرز جو کہ میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجسٹ جو پرفارم کرتے ہیں وہ ایک مریض کی جان کو بچانے کے لیے کریٹیکل رول پلے کرتے ہیں، اور بیماری کی تشخیص کے لیے ان کا ثانی کوئی نہیں ہے، اور انہی کے بیس پہ پیشنٹس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، ان کا خیال رکھا جاتا ہے اور ان کی زندگی کی حفاظت کی جاتی ہے۔ بی ایس میڈیکل لیب ٹیکنالوجی میں یہ 4 سال کی ڈگری ہے جو کہ جس میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا اسٹوڈنٹس اس طریقے سے اسٹڈی کر کے آئے کہ تاکہ وہ آگے اپنی زندگی میں مختلف بیماریوں کو ان کی پہچان کر سکے، ان کی تشخیص کر سکے، اور اپنے اس علم کی بیس پہ وہ بچا سکے، اور پھر ہمیں ہیلپ دے فزیشنز کو لیب میں کہ کس طریقے سے اس پیشنٹ کا علاج کیا جائے۔ میڈیکل ٹیکنالوجسٹ کون ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ایک عام کوشچن ہے جو ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ تو یہ الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے ساتھ جو ایک بہت بڑا ادارہ چل رہا ہے، اور ہیلتھ پروفیشنلز کے ساتھ ان کے شانہ بہ شانہ جو لیبارٹری میں پرفارم کر رہے ہیں اور مختلف ٹیسٹ کو انالیسز کر کے ان کا رزلٹ دیتے ہیں فزیشنز کو، اور وہ فزیشنز کو اس میں مدد دیتے ہیں کہ مریض کے اندر کون سی بیماری ہے، اور ان کو مختلف بیماریوں کی اسکریننگ کرتے ہیں اور پھر ٹریٹمنٹ کرنے میں ان کی ہیلپ دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ
مریض کی صحت کی نگرانی کرتے ہیں اور بیماری سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر بھی اگر جب وہ اسپیشل یا اسپیسیفک ٹریننگ یا پریکٹیکل ایکسپیرئنس یا یہ ڈگری حاصل کر لیتے ہیں ایز اے ایم ایل ٹی، تو وہ آگے اور شعبوں میں بھی کام کر سکتے ہیں، جس میں بلڈ سے متعلقہ ہیں، ہیماٹولوجی کے ٹیکنالوجسٹ بن سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو مختلف ٹیشوز کی بیماریوں کی پہچان کرنے میں ہیلپ دیتے ہیں، ہسٹو ٹیکنالوجسٹ۔ پھر ڈفرینٹ جو سیلز ہیں ان کے اوپر کام کر کے سائٹو ٹیکنالوجسٹ۔ پھر مختلف جو کیمیکلز ہیں ان کو استعمال کر کے کیمیکل ٹیکنالوجسٹ۔ بلڈ بینک ٹیکنالوجسٹ، جو کہ خون کو ایک بلڈ بینک کے اندر رکھتے ہیں اور ان کا پورا خیال کرتے ہیں۔ مالیکولر ٹیکنالوجسٹ، اور اس کے بعد فورینزک ٹیکنالوجسٹ، کہ اگر کسی وجہ سے کوئی بیماری یا کوئی کرائم سین ہو جائے تو وہاں پہ بھی ایم ایل ٹی ہماری پوری مدد دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ایم ایل ٹی کے لوگ ہیں ان کا ہماری زندگی میں ایک بہت بڑا رول ہے، اور ہماری زندگی ان کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے۔ میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجی کا ایک ایسا پروفیشن ہے کہ جو کہ روزانہ کے میڈیکل سائنس میں جو چیلنجز آتے ہیں ان کو لیبارٹری سائنس کے ساتھ ملا کر ان کو سالو کرتے ہیں۔ میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجسٹ مختلف قسم کے پیچیدہ اور مختلف قسم کے لیبارٹری کے انالیسز وہ کرتے ہیں، پھر پیچیدہ قسم کی تشخیص میں ہیلپ دیتے ہیں، اور رزلٹ کو ویلڈ کرنے میں یا ان کو ایکوریٹ کرنے میں میڈیکل لیب ٹیکنالوجی کا بہت بڑا کردار ہے۔ پھر جو فزیشنز ہیں یا جو پیتھولوجیکل کنڈیشنز ہیں ان کو پہچاننے میں بھی وہ ہیلپ کرتے ہیں، اور جو میڈیکل ڈاکٹرز ہیں ان کو فیصلہ کرنے میں امداد دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ڈفرینٹ ہیلتھ کیئر سیٹنگز ہیں جس میں کلینکل لیبارٹری سائنٹسٹ ہیں ہمارے، وہ رزلٹ دیتے ہیں، اور پریکٹیشنر ان کو استعمال کر کے، نرسیں ان کو استعمال کر کے، اور فزیشنز ان کے ساتھ ان کو اسسٹ کر کے وہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کون سی بیماری ہے اور ان کو کس طریقے سے اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے، اور اس کی تھراپی کو بھی مانیٹر کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو پبلک ہیلتھ میں بھی ہوتی ہیں، ہاسپٹلز میں بھی ہوتی ہیں، اور بڑے بڑے جو ہاسپٹل کے کمپلیکس ہیں وہاں بھی استعمال ہوتی ہیں، تو یہ لیبارٹری ٹیکنیشینز کے بغیر یا میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجسٹ کے بغیر ناممکن ہے۔ ان کے جو کام کرنے کی نوعیت ہے اور ان کا جو کیریئر ہے وہ بڑا تابناک اور برائٹ ہے۔ اس میں جیسے میں نے ابھی عرض کی کہ ڈیزیز موجود ہے یا نہیں ہے، یہ ہمارے لیبارٹری ٹیکنالوجسٹ ہی فیصلہ کرواتے ہیں فزیشنز کو، اور وہ ان کو جس میں سیمپلز ہیں ان کی سیمپلز کو کس طریقے سے کلیکٹ کیا جاتا ہے، پھر ان کو کیسے ٹیسٹ کیا جاتا ہے مختلف لیب ایکوپمنٹس کے اوپر، مختلف آلات کے اوپر، اور پھر ان کی رپورٹ کیسے جنریٹ کی جاتی ہے، اور یہ تمام چیزیں کس طرح کو ریلیٹ کر کے فزیشین کو ہیلپ دیتی ہیں، اور جو ڈفرینٹ باڈی فلوئڈز انہوں نے لیے ہوتے ہیں، جو سیلز لیے ہوتے ہیں ان کو اینالائز کرتے ہیں، ان میں موجود بیکٹیریا، پیراسائٹ اور دوسرے وائرسز، فنگس، مولڈز وغیرہ ان کی ایگزامن کرنے میں ہیلپ دیتے ہیں، اور مختلف فلوئڈز کے جو کیمیکل کنٹینٹس ہیں ان کو اینالائز کرنے میں کیمسٹری اینالائزر میں ہمیں ہیلپ دیتے ہیں۔ پھر وہ بلڈ کو میچ کرتے ہیں، اگر بلڈ کو کسی
ایسے آدمی سے لیا جائے جس کے اندر کافی سارے ڈیزیزز موجود ہیں، جس میں HIV، ہیپاٹائٹس ہے اور اس کے علاوہ لاتعداد ایسے امراض ہیں، تو ان کو بلڈ میچنگ کہ ان کے اندر کا جو بلڈ گروپ ہے کیا وہ صحیح میچ کر رہا ہے اور اس کے اندر کون کون سے امراض موجود ہیں، یہ تمام چیزیں ہمیں ہیلپ کرتی ہیں لیبارٹری ٹیکنالوجی سے۔ پھر جسم کے اندر مختلف ایسی بیماریاں کہ مختلف اینٹی بایوٹکس استعمال کیے گئے ہیں اور اس بیماریوں کو پیدا کرنے والے جراثیم اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ ان بیماریوں کا، ان میڈیسنز کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، بیماری جوں کی توں رہتی ہے تمام میڈیسن۔ تو اس کو بھی ٹیسٹ کرتے ہیں بلڈ کے اوپر اور ٹریٹمنٹ کے رسپونڈ کو چیک کرتے ہیں۔ پھر وہ سیلز کاؤنٹ کے لیے اور بلڈ اور باڈی فلوئڈ کے لیے جو لیب ٹیکنالوجسٹ ہیں وہ اسپیسیمن تیار بھی کرتے ہیں اور ان کو ایگزامن بھی کرتے ہیں۔ وہ مائکروسکوپس استعمال کرتے ہیں، سیل کاؤنٹرز استعمال کرتے ہیں اور دوسرے جو لیٹسٹ سوفسٹیکیٹڈ لیبارٹری اکوپمنٹس ہیں جن میں آٹومیٹڈ روبوٹک اکوپمنٹس ہیں، کمپیوٹرائزڈ انسٹرومنٹس ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں اور ان کا رزلٹ حاصل کرتے ہیں۔ جو ان کی کیریئر کے آپشنز ہیں میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجسٹ کی، وہ ڈفرینٹ جو ڈسپلنز ہیں ان میں کام کر سکتے ہیں، جس میں ہیماٹولوجی ہے، ٹرانسفیوژن میڈیسن ہے، ہسٹوپیتھولوجی ہے، سائٹوپیتھولوجی ہے، کلینیکل کیمسٹری ہے، مائکرو بایولوجی ہے، ویرالوجی ہے، مالیکولر میڈیسن ہے، فورینزک سائنس ہے اور بایو ٹیکنالوجی اس میں ایک ایک سبجیکٹس ہیں، لیکن اب جو آنے والا ہے دور میں اور سبجیکٹس بھی اس میں انکریز ہو رہے ہیں۔ جیسے آج سے کچھ عرصہ پہلے لیب ٹیکنالوجی کا ایک محدود ایک پیمانہ تھا، لیکن اب وہ بہت ساری ہماری زندگی کے سبجیکٹس میں بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کا سکوپ کیا ہے؟ پاکستان میں اس کا بہت زیادہ سکوپ ہے MLT کا، اور اس کو کلینیکل لیبارٹری سائنس بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے ساتھ، ہاسپٹل کے ساتھ، فزیشنز کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو اس لیے مختلف بیماریوں کی تشخیص، ان کا علاج میں لیبارٹری کے جو مختلف ٹیسٹ ہیں یا ان کے اکوپمنٹ ہیں یا ان کے کیمیکلز ہیں ان کو استعمال کر کے MLT کے جو اسپیشلائزڈ لوگ ہیں وہ ہمیں ہیلپ دیتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اپنے پیشنٹس کا علاج کر سکتے ہیں، اور اس میں ڈاکٹرز اور نرسز اور اس سے پیرامیڈکس جو ہیں ان کو ان کے ساتھ شانہ بشانہ کام کر کے آگے ملک و قوم کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجسٹ پاکستان میں ان کا بہت برائٹ فیوچر ہے۔ یہ عام طور پر گزٹڈ جاب میں جو پبلک اینڈ پرائیویٹ یا گورنمنٹ سیکٹرز میں موجود ہوتی ہے، 17 سکیل سے لے کر 20 سکیل تک جا سکتے ہیں۔ اب ان کی ایکسپیرینس اور ان کی کوالیفیکیشن اس میں بہت اہم رول ادا کرتی ہے۔ پھر وہ گورنمنٹ کی پالیسیز میں بھی اہم رول ادا کر سکتے ہیں۔ موسٹلی جو MLT کے ٹیکنالوجسٹ ہیں وہ انڈیپینڈنٹ یا علیحدہ اپنا کام کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ ہیلتھ کیئر ٹیم کے ایک بہت اہم کی ممبر کے طور پر کام کرتے ہیں۔ جو MLT کے لوگ ہیں ان کا روزانہ کی زندگی کے اوپر اور ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کے اوپر کافی سارا کنٹرول ہوتا ہے، اور آج کل جیسے زمانہ تیزی کے ساتھ آگے ترقی کر رہا ہے، اس لیے جو نئے اکوپمنٹس آ رہے ہیں ان میں تیزی کا عنصر بھی موجود ہے، تو MLT کے جو اسپیشلسٹ ہیں وہ ان کو تیزی کے ساتھ پرفارم کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جانیں بچا سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ جو مریض ہیں ان کے جلدی سے اور ایکوریٹ ٹیسٹ کر کے ان کی زندگی کو بچایا جا سکتا ہے۔ تو اس کو پوائنٹ آف کیئر کہتے ہیں، اور یہ MLT کے جو اسپیشلسٹ ہیں ان کے لیے ایک نیا رول ہے۔ اگر آپ لوگ
ابراڈ چلے جاتے ہیں یا انٹرنیشنل سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں تو دوسرے کنٹریز بھی آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور آپ وہاں پہ اپنا ایک شاندار مستقبل آگے چلا سکتے ہیں. ڈیئر ویورز اینڈ ڈیئر اسٹوڈینٹس، سی یواس چولستان یونیورسٹی آف ویٹرنری اینیمل سائنسز بہاولپور نے ایڈمیشن اوپن کر دیا ہے 2021 کے لیے، تو آپ بھی اپنے پروگرام میں ایڈمیشن لے کر اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اور ملک و قوم کی فلاح و بہبود کر سکتے ہیں. چولستان یونیورسٹی آف ویٹرنری اینیمل سائنسز بہاولپور نے ایم ایل ٹی کا جو 4 سال کا بی ایس پروگرام ہے اس کا افتتاح کر دیا ہے، اس کا آغاز کر دیا ہے، اور اس کا جو پورٹل ہے وہ آن لائن 1 سپٹمبر 2021 سے سٹارٹ ہوگا، اور اس کے جو لاسٹ اپلائی کرنے کی ڈیٹ ہے وہ 17 سپٹمبر ہے. ڈپارٹمنٹ اس کے لیے اسپیشل انٹری ٹیسٹ لے گا جو 18 اور 19 سپٹمبر کو ہوں گے، اور اس میں اسپیشل کوٹا ہے سپورٹس کا، حافظ قرآن کا، ڈسیبل کا اور ڈیفرنٹ ڈویژنز کا. وہ اس میں بھی آپ سیپریٹ یا اسی کے اوپر اپنی اپلیکیشن کے اوپر آپ ٹیک کر کے اس کے اہل ہو سکتے ہیں. اس کی جو پہلی میرٹ لسٹ ہے وہ 27 سپٹمبر کو ہوگی، اور کلاسز کا جو آغاز ہے وہ 11 اکتوبر سے ہوگا. اب میں آپ کو طریقہ کار بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے اپلیکیشن کو فل کرنا ہے اور کس طریقے سے آپ اپنے پروگرام کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ www.cuvas.edu.pk کی ویب سائٹ پر جائیں گے، اور وہاں پہ ایڈمیشن کا جو پاپ اپ ہوگا اس کو آپ کلک کریں گے تو ایک ایڈمیشن کی ونڈو اوپن ہو جائے گی. وہاں پہ آپ نے اپنا جو 13 ڈیجٹ والا CNSE نمبر ہے اور آپ کی جو پہلے والی ای میل ہے وہ آپ نے اس میں انٹر کرنی ہے، اور آپ کے ای میل کے اوپر آپ کو ایک OTP 1 ٹائم پاسورڈ مل جائے گا جس کو آپ نے یاد کر لینا ہے، اور دوبارہ پھر آپ نے لاگ ان ہونا ہے. لاگ ان کرنے کے بعد آپ نے اپنا پاسورڈ وغیرہ جو چینج کرنا ہے اس کو آپ نے چینج کرنا ہے، اور جب بھی آپ لاگ ان کریں گے آپ اسی طریقے سے اس کو دوبارہ لاگ ان کریں گے. اور اگر آپ نے ایک دفعہ اپنی انفارمیشنز کمپلیٹ کر لی ہیں اور اس میں آپ نے فائنل بٹن بھی پریس کر دیا ہے تو اس کو چینج کرنا پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. اس لیے جو بھی معلومات ہیں، جو بھی انسٹرکشنز ہیں آپ کی کوالیفیکیشن کے بارے میں، آپ کی ایج کے بارے میں، اور آپ کی جو پوسٹ گریجویٹ، انڈر گریجویٹ یا دوسرے جو کورسز کے بارے میں ہیں وہ آپ نے ان کو کیئرفلی اس کے جو مقررہ کردہ سپیسز ہیں وہاں پہ آپ نے ایڈ کرنا ہے. آپ نے اپنی پکچر اپلوڈ کرنی ہے، اپنی پرسنل معلومات دینی ہیں، اور وہ آپ کے ایکڈیمک ٹیبز کے اندر یا انفارمیشن کے اندر جو ٹیب ہے وہاں پہ دینی ہے. اور اس میں جو سسٹم ہے وہ آپ کی کوالیفیکیشن اور ایج کے بارے میں بہت اسٹرکٹ ہے. اگر آپ نے وہاں پہ کوئی غلط انٹری کی تو آپ اس اپنے مقررہ پروگرام میں اپنی اس کو فائنل نہیں کر سکتے اپلیکیشن کو، اور آپ کو کوئی پروگرام آفر نہیں کیا جا سکتا. پھر آپ نیکسٹ کا بٹن پریس کریں گے، اور اس کے بعد آپ نے جو ایکڈیمک انفارمیشنز ہیں اور جو کوالیفیکیشنز ہیں وہ آپ نے اپنی اس ٹیب میں انٹر کرنی ہیں. ڈیئر ویورز، BSc MLT ڈگری پروگرام میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کے پاس میٹرک کے ریزلٹس ہونا چاہیے یا اس کے مارکس ہونا چاہیے، اور اگر آپ کا FSC کا ریزلٹ نہیں آیا تو اس میں آپ اپنے انٹرمیڈیٹ کا رول نمبر اور ایئر لکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ اگر آپ نے یہ نہیں لکھا تو پروگرام وہ آپ کو کوئی ڈگری پروگرام انٹر کرنے کی اجازت نہیں دے گا. اس کی میرٹ کی کیلکولیشن کے لیے 50% میٹرک کے نمبر ہیں اور 50% جو انٹری ٹیسٹ آپ
سی یواس کا دیں گے اس کے نمبر ہیں. تو دونوں کو کوالیفائی کرنا مینڈیٹری ہے، اور آپ کا ایڈمیشن اس سلسلے میں ہو سکتا ہے کہ جب آپ ایف ایس سی میں بھی کامیاب ہوں اور متعلقہ پرسنٹیج آپ حاصل کریں. پھر آپ نیکسٹ بٹن پہ جب جائیں گے تو آپ پروگرام کو چوز کریں گے جس پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے، اور پھر آپ اس کو سلیکٹ کریں گے. اگر آپ کسی کوٹا کے لیے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ڈیزرونگ تو آپ وہ اس کو کوٹا کے لیے بھی ٹک کریں گے اور سیو کا بٹن پریس کریں گے. اور اپنی جو ڈگری کی سلیکشن ہے، آپ نے اگر کوئی نیٹ یا یو ایس اے ٹی یا کوئی یونیورسٹی کا ایڈمیشن ٹیسٹ دیا ہے تو وہ بھی آپ نے اس کے اوپر پریس کرنا ہے کہ جو آپ کے پاس اویلیبل ہوگا. اگر آپ نے پہلے این ٹی ایس وغیرہ دیا ہوا ہے تو اس کے لیے آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کے یونیورسٹی کے ٹیسٹ کے انٹر کرنے کی. اور اگر آپ نے کوئی ٹیسٹ نہیں دیا ہوا تو اس کے لیے آپ کو سی یواس کا انٹری ٹیسٹ کے لیے کلک کرنا پڑے گا، اور اس کی 1000 فی ہے. وہ آپ کے چالان کے ساتھ جو ڈگری پروسیسنگ فی ہے 1000 وہ اس کے علاوہ ہے، وہ آپ کے چالان ایک جنریٹ ہو جائے گا جو کہ آپ نے ایچ بی ایل کی دی گئی برانچ میں آن لائن بھی جمع کرا سکتے ہیں اور فزیکلی بھی وہاں پہ جمع کرا سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے اپنے تمام ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں. یہ چالان فارم کی کاپی اپلوڈ کرنی ہے، اور اس کے اوپر آپ کا یہ دیکھ لیں کہ چالان نمبر اور ڈیٹ وغیرہ اس کے اوپر مینشن ہو. اور پھر آپ نے فائنل بٹن پریس کرنا ہے، اور وہاں پہ سبمٹ کا بٹن جو ہے فائنل وہ آپ پریس کریں گے تو آپ کی اپلیکیشن پروسیس ہوگی، ادروائز آپ کی پروسیس نہیں ہوگی اپلیکیشن. اور اسی طریقے سے آپ نے جو کریکٹ اسکین کاپیز ہیں وہ آپ نے 50 KB تک کی ریزولوشن کو آپ نے ریڈیوس کر کے وہ اپلوڈ کرنا ہے، ادروائز آپ اس میں اپلوڈ نہیں کر سکتے. پھر آپ جو ایک دفعہ بٹن آپ سبمٹ کا پریس کر دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کوئی چینجز نہیں کر سکتے. پھر آپ کو انتظار کرنا پڑے گا کہ آپ کا میرٹ بنے، اور اب میرٹ لسٹ جو کہ دیے گئی ٹائم پہ انشاءاللہ ویزا ہوگی اس میں اپنے آپ کو آپ نے تلاش کرنا ہے. بی ایس ایم ایل ٹی کے لیے جو سی یواس میں اپلیکیشنز یا سیٹس ایلوکیٹ کی گئی ہیں وہ ٹوٹل مارننگ میں 50 ہے، جس میں اوپن میرٹ پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں جن نے بایولوجیکل سائنسز میں یا ایف ایس سی پری میڈیکل کی ہے وہ 23 اوپن میرٹ کی سیٹس ہیں وہاں پہ کمپیٹ کریں گے. بہاولپور ڈویژن کے لیے 10 سیٹیں ایلوکیٹ کی گئی ہیں کہ جو بہاولپور ڈویژن میں رہنے والے خوش نصیب ہیں وہ بی ایس ایم ایل ٹی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اپنے کوٹا کے اوپر، لیکن ان کو ڈومیسائل اور ان کا آئی ڈی کارڈ بہاولپور ڈویژن کا ہونا چاہیے. پھر چولستان ایریا کے جو لوگ ہیں جن کو خاص توجہ نہیں دی جاتی تو اس کے دو جو سٹوڈنٹس ہیں یا 2 بچے ہیں وہ ایم ایل ٹی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں، لیکن وہ پراپر ان کو اپنا ثبوت پیش کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے ڈی جی خان اور ملتان کے بھی 4 سٹوڈنٹس ان ڈویژنز کے ایم ایل ٹی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور اپنا بہترین روزگار کما سکتے ہیں. پھر جو سی یواس کے امپلائیز ہیں اسپیشلی جو فیکلٹی ممبرز ہیں ان کا ایک بچہ، اور ایڈمنسٹریٹو سٹاف ہے سی یواس کا ان کا ایک بچہ. ڈسیبل جو کینڈیڈیٹ ہے خدا نخواستہ اس کو کوئی ڈسیبلٹی ہے اور اس کے پاس سرٹیفکیٹ بھی موجود ہے تو اس کے لیے ایک سیٹ رکھی گئی ہے، اور سپورٹس کے کوٹے کے لیے جو ہے وہ ایک سیٹ رکھی گئی ہے. تو اس طریقے سے ٹوٹل جو ایم ایل ٹی کے مارننگ پروگرام ہے وہاں پہ 50 سیٹس ہیں. جو لوگ کوٹا کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ان کو ان چیزوں کا
خیال کرنا پڑے گا، اور یہ جو ڈاکومنٹس ہیں یہ ان کو پرووائڈ کرنے پڑیں گے تاکہ ان کی ایلیجبلٹی کا کرائٹیریا ہے ان کو ہم ڈیسائیڈ کر سکیں اور ان کا ایڈمیشن ہو سکے۔ بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ کے پیش نظر بی ایس ایم ایل ٹی کی ایوننگ میں سیٹس بھی الوکیٹ کی گئی ہیں تاکہ جو ڈیزرونگ بچے یا اچھے میرٹ والے بچے، اگر ان کا پروگرام ہے اس میں ایڈمیشن لینے کا، تو ان کو 50 سیٹس ان کے لیے اوپن میرٹ میں رکھی گئی ہیں بی ایس میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجی میں۔ اس کی ایلیجبلٹی کے لیے میٹرک کے اندر 45% اور پری میڈیکل ایف ایس سی کے اندر 45% مارکس ہونا لازمی ہیں، اور یہ مارکس اس نے مینٹین رکھنے ہیں۔ اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہوئی تو خدا نخواستہ اس کا ایڈمیشن کینسل ہو سکتا ہے۔ اس کے فی سٹرکچر کے لیے اس کی جو مارننگ کی فی ہے وہ 48,000 ہے، اور پہلے سیمسٹر میں، اور دوسرے سیمسٹر میں 32,400 ہے، اور اس کی جو ایوننگ کی فی ہے وہ 80,400 ہے پہلے سیمسٹر میں، اور سیکنڈ سیمسٹر سے آن ورڈ جب تک ڈگری اچیو نہیں ہو جاتی 64,800 ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی سی جی پی بھی مینٹین رکھنی ہے تاکہ اس کا جو ایڈمیشن ہے وہ مینٹین رہے۔ ادروائز یونیورسٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر اس کی سی جی پی ڈاؤن ہے، کم ہے، تو اس کا ایڈمیشن بھی کینسل ہو سکتا ہے، یا اس کی جو اٹینڈنس ہے وہ پوری نہیں ہے تو وہ اس میں یونیورسٹی سے اس کو ایکسپیل کیا جا سکتا ہے۔ اس کی ایج کے لیے 26 ایئرز ہونا چاہیے اور 16 ایئرز آف ایجوکیشن ہونی چاہیے۔ تو جو لیب ٹیکنالوجسٹ ہیں وہ فارن اور لوکل اسکالرشپس جو کہ ایچ ای سی آفر کرتی ہے اس میں بھی اپلائی کرنے کے حقدار ہیں۔ اگر ان کی جابز کی بات کی جائے تو بہت ساری یونیورسٹیز، گورنمنٹ کے ہاسپٹلس، پرائیویٹ ڈائگنوسٹک لیبارٹریز، ریسرچ انسٹیٹیوٹس، فارماسیوٹیکلس، سیلف امپلائمنٹ، انٹرپرینیورز، امیونو ہسٹالوجی، کلینکل مائکروبیولوجی، ایڈوانس کلینکل کیمسٹری، ایڈوانس کلینکل امیونولوجی میں ان کی جاب کے بہترین مواقع ہیں۔ یہ جو ذکر ہوا ہے چند تھوڑی سی جابز کا ہوا ہے، جبکہ ہمارے پاس اور آپشنز بھی موجود ہیں کہ جس میں بی ایس ایم ایل ٹی کے لوگ بونس کے طور پر کمپٹیٹیو ایگزامز میں، جس میں سی ایس ایس اور پی ایم ایس شامل ہے، اس میں بھی اپیئر ہو سکتے ہیں اور اپنا شاندار کیریئر بنا سکتے ہیں۔ میڈیکل لیب ٹیکنالوجسٹ فیوچر میں ایم فل اور پی ایچ ڈی بھی کر سکتے ہیں، جس میں وہ ان اداروں میں یا ان سبجیکٹس میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں، جس میں میڈیکل لیب ٹیکنالوجی ہے، مائکرو بایولوجی ہے، بایو کیمسٹری ہے، بایو ٹیکنالوجی، جینیٹکس ہے، بایو انفارمیٹکس ہے، ہسٹو ٹیکنالوجی ہے، سائٹو ٹیکنالوجی ہے، ہیماٹالوجی ہے، اور پبلک ہیلتھ شامل ہے۔ ان میں وہ پی ایچ ڈی اور ایم فل کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں کم و بیش 145 یونیورسٹیز اور کالجز ایسے ہیں جو کہ بی ایس میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجی آفر کر رہے ہیں، اور یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں، اور پوری دنیا میں وہ پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں۔ ڈیئر ویورز، آئی ہوپ کہ آپ کو پریزنٹیشن پسند آئی ہوگی اور کوئی نئی چیزیں آپ کو سیکھنے کے ملیں گی، ایٹ لیسٹ کم از کم کوئی چیزیں ریوائز ہی ہو گئی ہوں گی، جس کی وجہ سے ہم اپنے جو فارمرز بھائی ہیں اور جو ان کے قیمتی جانور ہیں ان کی جانوں کو ہم بچا سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کوئی نئی چیز
دیکھتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہ میرے ساتھ شیئر کریں اور اس کی ہم معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں جو کہ ایک صدقہ جاری ہے، تو آپ میرے اس نمبر پہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں یا اس کی ویڈیو بنا کے بھیج سکتے ہیں یا وائس ریکارڈنگ بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو آگے بتا سکیں۔ آپ کا شکریہ۔